بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بچائے رکھیں اور اپنی زیبائش کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے خود ظاہر ہو، اور اپنے غریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہروں، ابا، شوہر کے ابا، اپنے بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، اپنے بائیوں، بائیوں کے بیٹوں، بہنوں کے بیٹوں، اپنی ہمصنف عورتوں، اپنی کنیزوں، ایسے خادموں جو عورت کی خواہش نہ رکھتے ہوں، اور ان بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہ ہوں۔ اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں جس سے ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے۔ اور اے مومنوں، سب مل کر اللہ کی حضور توبہ کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو صالح ہوں، ان کے نکاح کر دو، اگر وہ نادار ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، علم والا ہے۔ جو لوگ نکاح کا امکان نہ پائیں، انہیں عفت اختیاری کرنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں خوشحال کر دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کی خواہش رکھتے ہوں، ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کوئی خیر ہے، اور انہیں اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے دے دو۔ اور تمہاری جوان لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو انہیں دنیاوی زندگی کے متاع کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور اگر کوئی انہیں مجبور کر دے تو ان کی اس مجبوری کے بعد یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور بے تحقیق ہم نے تمہاری طرف واضح کرنے والی آیات نازل کی ہیں، اور تم سے پہلے گزرنے والوں کی مثالیں بھی، اور تقوی رکھنے والوں کے لیے موعظہ بھی نازل کیا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک آگ ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، چراغ شیشے کے فانوس میں ہے، فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، اس کا تیل روشنی دیتا ہے خواہ آگ اسے نہ چھوئے۔ یہ نور بالائے نور ہے، اللہ جس سے چاہے اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بھی بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا ہے، اور ان میں اس کا نام لینے کا بھی، وہ ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت، ذکر خدا اور قیام، نماز اور ادائیگی زکوات سے غافل نہیں کرتے، وہ اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس میں قلب و نظر منقلب ہو جاتے ہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں سراب، جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے مگر جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا بلکہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے، تو اللہ اس کا حساب پورا کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان کی مثال اس تاریکی کی طرح ہے جو گہرے سمندر میں ہو، جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس پر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل، تہ بتہ اندھیرے ہی اندھیرے ہوں۔ جب انسان اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اسے نظر نہ آئے، اور جسے اللہ نور نہ دے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے، اور اللہ کو ان کے اعمال کا بخوبی علم ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر اسے باہم جوڑ دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ بارش کے قطروں کو دیکھتے ہیں کہ بادل کے درمیان سے نکل رہے ہیں، اور آسمانوں سے پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے نازل کرتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو ختم کر دے۔ اللہ شب و روز کو بدلتا رہتا ہے، جس میں صاحبان بصیرت کے لیے یقیناً عبرت ہے۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے خلق فرمایا، بس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور کوئی 4 ٹانگوں پر۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔